حامدا لله تعالى ومصليا للرسول الرؤوف الرحيم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز سامعین و ناظرین، ادارۃ الاسلام انٹرنیشنل پاکستان کے ذریعے اہتمام 20 روزہ سمر اسلامی کورس جو کہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے بحمدہ تعالی، جو کہ آج 13ویں روز بھی انعقاد پذیر ہے. بحمدہ تعالی ہم اس کورس میں توحید باری تعالی، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، غسل، وضو اور دیگر مسائل پر بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور مشق تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ آج کی نشست کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوا چاہتا ہے. تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں جامعہ کے متعلم حضرت علامہ مولانا قاری راشد صاحب سے، وہ تشریف لاتے ہیں اور اس نشست کا آغاز فرماتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. معزز سامعین و ناظرین، بحمدہ تعالی سمر اسلامی کورس کے تحت ہم نماز، وضو، غسل اور اخلاقیات پر درس سنتے آ رہے ہیں اور مہینہ جو محرم الحرام اس کی آمد ہے اور اس کی 2 تاریخ کو مشیر رسول فارق حق و باطل جناب امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہے. تو اس
میں آپ کی جو اخلاقیات ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہی ہو جائے، تو میں اس ٹاپک پر گفتگو کے لیے درس دینے کے لیے ملتمس ہوں جامع حاضہ کے متعلم حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن جامی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ نظر فرماتے ہیں، آپ کے زندگی کی سیرت پر تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن جامی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام کو مراد رسول خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال اور یوم شہادت ہے۔ آپ تمام حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 26 ذی الحج کو ایک منہوم شخص نے آپ کو زخمی کیا اور 3-4 دن تک آپ اس کے بعد زندہ رہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے۔ آپ نے یکم محرم الحرام کو جامع شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو 40 کا عدد آپ کے اسلام لانے کے بعد مکمل ہوا۔ آپ سے پہلے تقریباً 39 مسلمان پہلے ہو چکے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام کا نور آپ کے سینے میں داخل ہوا، اس وقت 40 کا عدد آپ کے ذریعے مکمل ہوا، اور آپ مراد رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کر آپ کو مانگا اور عرض کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام۔ یا اللہ، یہ 2 بندے ہیں، ان 2 بندوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کو اسلام کے لیے چن لے اور اس کو اسلام کو اس کے ذریعے غلبہ عطا فرما، یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یا دوسرے جو ابو جہل ہیں ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں میں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، تو آپ مراد رسول ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی، اس طرح آپ کے سینے میں اسلام کا نور داخل ہوا، اور جب آپ مسلمان ہوئے تو جناب جبریل امین علیہ السلام آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آسمان کے نوری فرشتے آپ کو مبارک دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسلام کی خدمات کو سر انجام دیا اور دور دراز علاقوں تک اسلام پھیلا آپ کے ذریعے سے، اور یہ بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس کی وہ تعبیر تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک کنواں ہے، اس کے پاس میں کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں ڈول ہے اور میں اس سے پانی نکال رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے پانی نکالا، جتنا اللہ نے مجھ سے چاہا میں نے پانی نکال لیا۔ اس کے بعد وہ ڈول جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آیا، جتنا اللہ نے مجھ سے چاہا انہوں نے بھی وہاں سے پانی نکالا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کی طرف پانی نکالنے میں تھوڑی کمزوری تھی، جتنا انہوں نے چاہا پانی نکال لیا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ وہ ڈول عمر کے ہاتھ میں آیا، جب میرے عمر کے ہاتھ میں آیا تو حضور فرماتے ہیں وہ ڈول بڑا ہو گیا اور پھر میرے عمر نے پانی نکالنے کا حق ادا کر دیا۔ اس کی تعبیر جب صحابہ کرام نے پوچھی تو میرے آقا نے فرمایا دین کی خدمت جتنی اللہ مجھ سے چاہے گا مجھ سے لے لے گا۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آئے گا، تو جتنا اللہ چاہے گا، ٹائم مختصر ہوگا، 2.25 سال یا 2.5 سال آپ کو وقت ملے گا، جتنا اللہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے گا۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آئے گا، جب ان کا دور آئے گا تو اس وقت وہ پھر دین کا پیغام عام کرنے میں حق ادا کر دیں گے۔ اور یوں ہی ہوا کہ آپ نے دور دراز علاقوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا، اور اپنے الفضل ما شہدت به الاعداء،
فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی جو ہے دشمن بھی دے. اپنے تو جناب فضیلت بھی بیان کرتے ہیں, تاریخ بھی بیان کرتے ہیں, اپنے تو اپنے, غیروں نے بھی یہ لکھا. دی 100 کتاب ہے انگریز مفکر کی, اس کے اندر اس نے لکھا یہ جملہ. اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اسی عمر کی عمر تھوڑی اور لمبی کر دیتا یا اسلام کے اور عمر عطا کر دیتا, اس وقت پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کمال. اور آپ کے لیے جو حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما, اس طرح جناب دور دراز علاقوں تک جناب اسلام کا غلبہ ہوا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مختصر تاریخ, مختصر سیرت. باقی اگر آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کا کوئی بھی پہلو اٹھا کر اس پر جناب گفتگو کرنا چاہیں تو ایک مثال رکھتا ہے. آپ کے علم کو پڑھیں, آپ کی تقویٰ کو پڑھیں, آپ کی شجاعت کو پڑھیں, آپ کی بہادری کو پڑھیں, آپ کی دلیری کو پڑھیں اور آپ کی دین کی خدمت کرنے کو پڑھیں, اور اپنی رعایا کے ساتھ, اپنے عمال کے ساتھ جو آپ نے حسن سلوک کیا اور اچھا برتاؤ کیا, اس کو اگر آپ اٹھا کر پڑھیں تو جناب ہر پہلو ایک مثال خود رکھتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جناب جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئے. میرے آقا نے فرمایا کہ اے جبریل, میں چاہتا ہوں کہ عمر کے فضائل تم بیان کرو. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنی دیر نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے اتنی عمر اگر مجھے مل جائے اور میں فضائل عمر بیان کرتا رہا ہوں تو پھر بھی فضائل عمر ختم نہیں ہوں گے. اتنے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے. اور ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنا سر اندر میری گود میں رکھا ہوا تھا تو آسمان کے ستارے جگمگا رہے تھے. میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کی امتیوں میں سے, آپ کے غلاموں میں سے کسی کتنی نیکیاں نہیں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں, میرے غلام عمر کی نیکی آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے. چونکہ بیٹی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ابا جان ان کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو ساتھ ہی میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہو, انہ لحسنۃ من حسنات ابیک, وہ تیرے باپ صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. یعنی جتنی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاروق اعظم کی جتنی بھی نیکیاں تھیں, بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اے صدیق ایک دن والی نیکی مجھے دے دو, ایک رات والی نیکی مجھے دے دو, میری زندگی کی ساری نیکیاں دے دو. اس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی, حضور کے دین کا پیغام عام کیا, ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم. فاق النبيين في خلق وفي خلق لم يضاهوه في علم ولا كرم. صدق الله العظيم. بعد از حمد و ثنا معزز ناظرین و سامعین اور سمر اسلامی کورس کے حاضر ہونے والے تمام حضرات, اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب آپ خلق عظیم پر. تو اس کا میں مختصر تعارف پیش کروں گا. خلق عظیم یہ ہے, سادہ الفاظ میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہ ہے کہ جب اخلاقیات کا جو آخری حد کا درجہ ہے, بہترین رویے سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا اور اپنی ذاتیات کو چھوڑ کر ساتھ تحفے تحائف بھی دینا اور اپنے اوپر جو ظلم ہوا اس کو معاف کر دینا, اس کو خلق عظیم سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس آیہ کریمہ کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کا مصداق حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کو اللہ نے خلق عظیم عطا فرمایا. اور یہ تو حضور کی بات ہے, تو میں محرم الحرام یہ اہل بیت کرام علیہم رضوان کا مہینہ ہے, خصوصاً سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضوان آپ کا مہینہ ہے, اور اہل بیت نے اس میں جو قربانیاں عطا فرمائی ہیں
اور جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ایک درس دیا ہے، تو اس درس سے پہلے جو ان ہستیوں کا دنیا کو درس ہے اخلاقیات کے حوالے سے، وہ میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ جو دو پھولوں سے متعلق ہے، جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں، ان پھولوں کا واقعہ ہے اور یہ اخلاقیات سے متعلق ہے کہ ایک شخص جو کہ وضو کر رہا تھا اور اس نے وضو ٹھیک طریقے سے نہیں کیا، جب ان دونوں شہزادوں نے دیکھا کہ یہ شخص وضو ٹھیک نہیں کر رہا، تو انہوں نے اس بڑے شخص سے کہا کہ جناب ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں تو آپ ہماری تصحیح فرما دینا، جو ہم میں سے غلط کرے تو آپ بتا دینا کہ یہاں سے آپ غلط کر رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی غلطی کو دور کریں۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پہلے آپ نے وضو فرمایا، پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وضو فرمایا، تو دونوں شہزادوں نے جنت کے دونوں پھولوں نے بالکل ٹھیک طریقے سے وضو فرمایا۔ جب دونوں نے وضو فرمایا تو جو شخص پہلے وضو کر چکا تھا اس نے کہا کہ جناب آپ دونوں شہزادوں نے وضو بالکل درست کیا ہے، غلطی میری ہے، میں نے وضو درست نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے اخلاقیات سے متعلق ہے کہ اگر ہم سے کوئی بڑا ہے تو اس سے الجھنے کے بجائے اپنا ایسا ایک طریقہ اختیار کریں جس سے اس کو سمجھ آئے کہ یہ اس میں غلطی ہے، میں اس کی تصحیح کروں۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نبوت کے دو مہکتے ہوئے پھولوں کی مثال ہے۔ تو کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا، یہ شان ہے ان پھولوں کی تو گلستان کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان ستاروں کی تو چاند کا عالم کیا ہوگا۔ تو اخلاقیات سے متعلق حضرت امام علی مقام اور آپ کے خانوادہ سے جتنے بھی حضرات تعلق رکھتے ہیں، ان کا جو ہمارے لیے درس ہے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ تو اب میں ملتمس ہوں استاذی و استاذ العلماء ناظم اعلیٰ ادارۃ الاسلام انٹرنیشنل پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی ضمیر احمد مرتضی دامت برکاتہ العالیہ سے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ عقائد سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم۔ عزیزان گرامی، ارشاد والی تعالیٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں۔ شان نزول پس منظر کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بکتے بکاتے غلام آئے تھے، پھر ان کے والد اور چچا ان کو لینے کے لیے آئے، جب پتہ چلا اور کہا کہ وہ مانگے دام دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی پیسوں کی بات نہیں، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے بغیر پیسوں کے لے جاؤ۔ جب یہ بات کہی تو بڑے خوش ہوئے، زید آئے، باپ اور چچا کے گلے سے مل کر روئے، بڑی خوشی میسر آئی۔ اب باپ اور چچا نے کہا چلو بیٹا اب ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں کدھر؟ کہا بیٹا تمہاری بہن اور تمہاری ماں وہ تمہیں یاد کر رہی ہے، رو رو کر ان کا تو عقل کھونے کے قریب ہو گئی ہے، تو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، یہ در چھوڑ کے میں نہیں جاؤں گا۔ آخر جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹے کا اصرار یہی ہے کہ میں یہی رہوں گا،
اور ساتھ کہا کہ آپ اگر میری محبت ستائے تو مجھے یہاں ملنے آ جایا کرے، حضور سے دور رہ کر نہیں دل لگے گا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بھی زید اب سے میرا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا بن گیا۔ اور جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اسے متبنہ بولتے ہیں، منہ بولا بیٹا۔ عرب کے اندر ایک روایت تھا، ایک دستور تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ وراثت میں بھی شرکت کرتا ہے، اور اس کی بیوی وہ ایسے ہی ہوتی کہ جیسے سسر سے نکاح حرام ہے ویسے ہی اس کا سمجھا جاتا۔ اللہ پاک نے دونوں چیزیں ختم کی، ایک تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو بیوی تھی حضرت زینب، ان سے نکاح ختم، طلاق دے دیا انہیں، گھریلو جھگڑا جیسے بھی بات ہوئی۔ تو جب طلاق ہونے کے بعد اللہ کا حکم آ گیا کہ محمود سب بجنا کا، ہم نے تو آپ کا ان سے نکاح کر دیے، ادھر گزرنے کے بعد نکاح ہو۔ اس وجہ سے حضرت زینب باقی امہات المومنین میں نا فخر فرمایا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تو ہوا ہے زمین پر، میرا نکاح تو اللہ نے پڑھایا ہے۔ تو اب متبنہ بیٹے کی بیوی سے نکاح یہ بھی جائز ہے، اور دوسرا وراثت والی بات تو کہا نہیں، اور نبی کی وراثت یہ مال و دولت تو ہوتا ہی نہیں ہے، باقاعدہ اصول کافی جو ہے تشیعوں کی کتاب ہے اس کی جلد اول میں باب العلم کے اندر وہاں پر یہ بات لکھی کہ انبیاء، ہم انبیاء کا جو گروہ ہے نہ درم و دینار کا وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے۔ تو نبی جو ہوتا ہے اور انبیاء جو ہوتے ہیں یہ درم و دینار کے نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، مال سے دور رہتے ہیں۔ ان کی وراثت میں ہے کیا؟ ان کی وراثت میں آتا ہے ان العلماء وراثت الانبیاء، علم ان کی وراثت ہے۔ اور مولانا علی مرتضیٰ کو کیا کہا جاتا ہے؟ باب مدینۃ العلم، علم کے شہر کا دروازہ۔ یہ وہ وراثت تھی علم کی جس کی وجہ سے وہ مین دروازہ بن گئے۔ اب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ جب وہ بیٹے نہیں ہیں تو قرآن نے کلیہ طور پر کہا ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے بلاؤ۔ اب زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ دوبارہ کہا جاتا ہے۔ اب قرآن نے یہ سارا جو منظر سب چیز بیان کی، اس کے بعد یہ آیت اللہ فرمائی ما کان محمد ابا احد من الرجال، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، جس کا ایک واضح مطلب یہ ہے کہ مردوں میں سے باپ نہیں، عورتوں کے باپ تو ہے۔ اور 4 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی بیٹی کا نام زینب، اس سے چھوٹی بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، اور سب سے چھوٹی جو بیٹی تھی ان کا نام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو یہ کہا گیا کہ آپ مردوں میں کسی کے باپ نہیں، آگے فرمائے گا بلاکر رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جو ہوتا ہے نا، لیکن یہ علماء ہم جانتے ہیں کہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا مطلب ہوتا ہے کہ گزشتہ کلام میں کچھ وہم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیا کسی بھی اعتبار سے نہیں، ظاہری اعتبار سے نہ نہیں تو روحانی اعتبار سے بھی نہیں، کہا نہیں، روحانی اعتبار سے ہے،
بلکہ رسول اللہ. جو رسول ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے روحانی. اسی واسطے حضرت لوط علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم ان کی طرف آتے ہو, مردوں کی طرف جاتے ہو, یہ میری بیٹیاں ہیں. وہ جو ان کی بیٹیاں تھیں ان کے بارے میں کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں, ان کی طرف آؤ. تو قوم کا جو رسول ہوتا ہے نا وہ ان کا باپ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے روحانی کا. ولکن رسول اللہ, لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور آخری نبی. ایسے ہے تو عطف ہی, اور عطف کا بتانا یہ ہے کہ استدراک ورم کے ازالے کے لیے اس کا بھی دخل ہے کہ نبی ہو. اگر آپ مردوں میں سے کوئی کسی کے باپ ہوتے تو جو بعد میں مرد ہوتا وہ آپ کے بعد نبی بنتا. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت قاسم جب ان کا وصال ہوا تو حضور نے فرمایا اگر قاسم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے. کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضور کے اگر کوئی نخت جگر ہوتا تو حضور کے بعد منصب نبوت اسے ملنا تھا, اور حضور آخری نبی ہیں. آخری نبی جب ہے, کیونکہ عورت تو نبیہ ہو نہیں سکتی, اس واسطے کہا گیا کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور آخری نبی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے, نبی بن کر نہیں آئیں گے. اپنی ذاتی حیثیت سے نبی ہوں گے لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے امت کے لیے. اور باقاعدہ پہلی نماز حضور کے خانوادہ کے چشم و چراغ حضرت امام محمد بن عبداللہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے باقاعدہ وہ پڑھیں گے. حضرت امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے, جس سے ظاہر ہوگا کہ ایک زمانے کا نبی حضور کے امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. مولانا قاری نے کہا اس سے فضیلت ظاہر ہو گئی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی دعویٰ نبوت کرتا ہے حضور کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. اور باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جھوٹے 30 نبی آئیں گے, وہ گمان کریں گے کہ نبی ہیں لیکن میں ساری دجالون کذابون, ساری دجل فریب جھوٹے مکار ہوں گے. اور کیسی بات ہے کہ حقیقی نبی ہوتا ہی ہوا جو غیب کی خبر بتا دے کہ حضور نے فرما دیا کہ آئیں گے. اور جو جھوٹا نبی ہوگا وہ دعوی نبوت اگر کرے گا بھی اور کسی خارق للعادت عمل, خارق للعادت عمل کہتے ہیں کہ روٹین سے وہ کام نہ آتا ہو. عادت کسی کی خراب ہے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ٹھیک ہوگی تو روٹین سے یہ, لیکن اس سے ہٹ کر کو بندہ بھوک لگا لے ہاتھ پہ تو ٹھیک ہو جائے, یہ خارق للعادت ہے کہ روٹین سے ہٹا ہوا کام. گنگا بندہ ہے اس کو بھوک لگاتا ہے آرام آ جاتا ہے, مردے کو زندہ کرنا یہ روٹین سے ہٹے ہوئے کام ہے. تو روٹین سے ہٹے ہوئے کاموں کو کہتے ہیں خارق للعادت. تو نبی جو ہوتا ہے اس سے معجزے کا صدور ہوتا ہے, اور معجزہ نبی کے لوازمات میں سے ہے, نبوت کے لوازمات میں سے ہے کہ جب مطالبہ کیا جائے تو اس مطالبے کے وقت وہ معجزہ دکھا دے. جبکہ جو جھوٹا نبی ہوگا وہ دعوی نبوت اگر کر بھی لے تو اس سے جب معجزے کا مطالبہ کیا جائے گا وہ پورا نہیں کر سکے گا. جب اس سے معجزے کا مطالبہ کیا جائے تو وہ پورا نہیں کر سکے, بلکہ اس کے الٹ ہوگا. وہ مرزا قادیانی وہ بیٹھا ہوا مرزا غلام قادیانی, تو ان کو کہنے لگا کہ جو سچا نبی ہوتا ہے وہ تو بھوک لگاتا ہے آرام آ جاتا ہے اور آنکھیں جو وہ ہاتھ پہ شفا ہو جاتی ہے. مرزا جی تسی کو کمال دکھاؤ. اب مرزا جی کے وہ رگے خر کی عادت کی وہ بڑھ گئی, کہا ہاں بالکل میں بھی دکھا. لاؤ وہ بندہ جس کی ایک آنکھ خراب ہے, ایک بچے کی ایک آنکھ خراب تھی نظر نہیں آتا تھا, اسے لے آئے. وہ
دوسری بھی خراب ہو گئی، الٹا ہی ہو گیا۔ اور پھر ان کا جی نبی کو ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے، میں بھی غیب کی خبر دیتا ہوں، چلو جی میں آپ کو کل غیب کی خبر دوں گا۔ تو گاؤں کے اندر خوب ہوتے تھے، کنویں یعنی کھیت جس میں ہم خوب بولتے تھے، کھیتوں میں گیا تو وہاں پر نا کنواں ہوتے تھے، وہ چلتے تھے باقاعدہ اس پر کنڈوں والا کنواں، تو وہ آگے نثار اور پھر آگے کھالا وغیرہ جس طرح بنا ہوتا تھا، وہاں پر اگر وہ گر جاتا نا اس کنویں کے اندر بیل وغیرہ تو نکالنا مشکل ہوتا تھا۔ مرزا نے اس وقت کسی بندے کو پیسے دیے وہاں جا کر کہ اس کنویں کے اندر یہ بیل گرا دے، ٹکا سکتے کہہ کر آ کر گاؤں میں کہنے لگا اللہ جی ہوں غیب کی خبر سنو، دسو جی غیب کی خبر ہے کہ فلانا ٹکا فلانا کنویں ڈگا پہ ہے، جاؤ جا کے دیکھ لو۔ بندے گئے، جا کر وہاں دیکھا تو وہ جو بندہ جس کی ڈیوٹی لگا کر آیا تھا پیسے جسے دیے تھے وہ بندہ بھی گرا رہا تھا، کرنے بندے کو ٹکر کے دیکھنا اب گرا رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یہ مرزا بھی پیسے دے رہا ہے، ٹکا کوئی سمجھنا کام الٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے اس کی کئی حرکات ہیں، ذہنی مریض ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس کن چیزوں کا مریض ہے۔ تو یہ بندہ کہ جس نے دعوی نبوت کیا اور موجہ دکھانے کی ناکام کوشش کی تو الٹی ہوتی جاتی اور ہوگا بھی ایسے، اس کی وجہ ہے کہ کسی میں سوال آئے گا کہ جو دعوی الوہیت کرے، معبود ہونے کا دعویٰ کرے، وہ اگر دعویٰ کرے گا تو اللہ اس کے ہاتھ پر خارق العادت دکھا سکتا ہے، لیکن جو دعویٰ نبوت اور رسالت کرے اللہ اس کے ہاتھ پر خارق العادت امر دکھا نہیں سکتا۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، جیسے دجال ہے، وہ کہے گا آسمان کو بارش کے ساتھ بارش برسائے گی، زمین کو کرے کھیت اگا، وہ اس کھیت کو ملنا شروع کر دے گی۔ اب وہ خدا بنا بیٹھا ہوگا، پھر بھی ہوگا ایسے، زمین اس کا حکم مانے گی، آسمان میں اس کا حکم مانے گا، حدیث میں آتا ہے۔ تو اس میں فرق کیا رہے گا؟ کیا نبوت الوہیت سے بڑھ گئی ہے؟ نہیں، وجہ یہ ہے کہ الوہیت اور معبود ہونے کے دلائل اور بھی بہت زیادہ ہیں، وہ اس قدر زیادہ دلائل ہیں کہ باقاعدہ ان سے اس بندے کا انکار ہو سکتا ہے، پتہ چلے گا یہ دجال ہے، یہ جھوٹا ہے، جبکہ معبود کے علاوہ نبوت اور رسالت ایک ایسی چیز ہے کہ انسانوں میں سے ہی رسول آتا ہے، باقاعدہ اس کی نسل ہوتی ہے، اس کا رہن سہن چلنا پھرنا کھانا پینا ہماری طرح ہی ہوتا ہے۔ اگر معجزے کے اندر بھی وہ ہم جیسا ہو جائے یا ہم اس جیسے ہو جائے تو پھر اس کی صداقت کے اوپر اور اس کی صداقت سے رب کی کہ وجود اور حقانیت پر کوئی دلیل نہیں رہے گی۔ اس واسطے رب نے انتظام یہ کیا ہے کہ الوہیت کا دعویٰ کرنے والا وہ اس کے ہاتھ پر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نبوت اور رسالت کا جو دعویٰ کرے گا اس کے ہاتھ پر ہرگز ایسا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اس بارے میں موقف ہے کہ جو دعوی نبوت کرے اور کوئی اسے کہے اچھا اگر تو سچا ہے تو مجھے دلیل دے، اس کی صداقت پر ماننے کے لیے دلیل مانگنے سے ہی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارے علماء اور مناظرین جو ان سے مناظرہ کرتے ہیں نا، وہ ان کو شکست دینے کے لیے اور موضوع یہ رکھتے ہیں کہ مرزا تو جھوٹا ہے، وہ اپنے دلائل دیتا ہے، یہ اس کے جھوٹا ہونے پر دلائل دیتے ہیں، یہ بات اور ہے۔ لیکن باقاعدہ کوئی بات نہ کرنی ہو، ویسے کرنا ہوتا تو سچا تو دلیل دے، معجزہ دکھا، معجزہ آئے گا یا نہیں آئے گا وہ بات کی بات ہے، یہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ تو یہ اس وقت اور اس دور کے اندر ختم نبوت ایک ایسا مارکا ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اوپر سے لے کر نیچے تک اس کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ آپ سوچیں گے کہ وہ سازش کریں نماز کے بارے میں، وہ سازش کریں زکوٰۃ اور روزے کے بارے سے، حج کے بارے میں، وہ نہیں کرتے۔
ان کو پتہ ہے کہ نماز روزہ زکات کریں گے تو اس کے اندر صرف ان کی ذات تک مسئلہ رہے گا، لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا نا، اس میں جو بعد والا نبی یا کوئی اور نبی ہم تیار کریں یا کوئی نبی تیار جو حکم کیا ہوا ہے، ہم یہی کہہ سکیں گے کہ اس کا نظریہ، اس کا عذر، اس کی جو روٹین ہے، اس کے عقائد، مثلا مرزا غلام قادیانی سے انگریز نے کہلوایا کہ جہاد فرض نہیں ہے، اور اسی چیز کو لے کر ان کو جہاد سے مسئلہ ہے، جہاد کے ذریعے مسلمان فتوحات کریں گے، جہاد کے ذریعے ان کی معیشت ڈاؤن ہوگی، جہاد کے ذریعے ہماری معیشت اوپر جائے گی، جہاد کے ذریعے زمین میں برکت آ جائے گی، جہاد کے ذریعے نسلوں میں برکت آ جائے گی، جہاد کے ذریعے ایک اسلامی حکومت کا قیام ہوگا۔ اور کبھی ایک نبی کیا کرے اور کہے کہ یہ مانو پہلی تعلیمات مٹ گئی، پرانی ہوگی، یہ نئے نبی نے آ کر، جدید نبی نے آ کر جدید مسائل کے اوپر ڈسکس کرتا ہے۔ تو نئے نبی بنانے کے اندر ان کو یہ مسئلہ ہے، جو کفر کی طاقتیں ہیں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ نیا نبی آئے گا، ہم منشورات، نظریات اور عقائد اپنے رکھیں گے، لیکن ان کی یہ سوچ نہ پوری ہوئی ہے، نہ ہو رہی ہے، اور نہ ہو سکے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کے والے سے ہمارے بڑے بڑے اکابرین اس کی وجہ سے شہادت کے جان نوش کیے، بڑے بڑے اکابرین 1953 کے اندر ختم نبوت کی تاریخ چلی، 10,000 لوگ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد دھیرے 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 یہ نظام چلتا، اور ہمارے نوجوان جو نسل ہے ان کو چاہیے کہ ایسے مناصب پر آئے، ایسے منصبوں پر آئے، کالج یونیورسٹی والے طلبا جو ہیں وہ اس بات پر غور کریں، ایسے منصب پر آئے کہ جن منصب پر اغیار کے اشاروں پر چلنے والے وہ ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں، تو ایسے منصب پر ہمارے نوجوان بیٹھے ہو، اغیار کو باہر کے باہر لگا دیں اور یہ سارے دیوانے حضور کی ناموس کے پہرے دار بن جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم عليه رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم۔